برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ عرض کریں، آئیے ہمارا آپ مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ مزید اس کے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا کی اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے دوستی اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا دشمن بنایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ اس محفل کا آغاز میں اپنے پیر و مرشد سرکار قلندر شاہ پیر کی بارگاہ میں ادب و قدم بوسی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جن کے صدقے، جن کے طفیل ہمیں اہل البیت کا ذکر سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میرے پیارے عزیزو، سورہ شورى کی میں نے آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، جو پچھلی دفعہ بھی یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی۔ اس میں مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل البیت کی محبت، اہل البیت کی مودت تمام مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ جیسے کہ دیگر ارکان ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جیسے یہ سب چیزیں دین کی بنیاد ہے اور یہ ہم پر فرض بھی ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی اللہ عز و جل نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی ہے۔ اور ہماری یہی کاوش ہے کہ اس محبت کی، اہل بیت کی محبت کی اہمیت، ان کی محبت، ان کی مودت عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ ہماری قبر، ہمارا حشر، ہمارا پل صراط پر چلنا اور دیگر حشر کے معاملات میں حب اہل بیت ہمارا سرمایہ بنے۔ لہٰذا اسی تعلق سے آپ کے سامنے میں چند احادیث پیش کروں گا جس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے اور حب اہل بیت کو ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں
بسانے کی کوشش کریں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 حدیث نمبر 1772 میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یوں ہے، حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور باہم گفتگو کرتے تو وہ گفتگو روک دیتے۔ اہل قریش جب اہل البیت اہل القریش کے درمیان میں جاتے، جب ان کی بحث یا مباحثہ چلتا رہتا، جو ہی اہل البیت کو دیکھتے وہ چپ ہو جاتے، خاموش ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی، یعنی جس طرح سے یہ لوگ کرتے تھے، یہ سرکار کی بارگاہ میں آپ نے شکایت کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب آپ لوگ میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو کیوں روکتے ہو؟ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک ان سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارے دلوں میں اس وقت تک ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک تم مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ایک حدیث میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اس حدیث کو احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 11104 میں، اور مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 83 حدیث نمبر ہے 6958۔ اس کے بعد بھی اس کے بہت سارے اسناد ہیں، لہٰذا اگر کسی کو یہ حدیث کا ریفرنس چاہیے تو بعد میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو جو لوگ ویڈیو دیکھ کر اس کی سند چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کے مزید اسناد بھی ہم پیش کریں گے۔ اور جو حضرات یہاں پر حاضر ہیں، ان لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو سند چاہیے تو ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اسی حدیث کو آگے نقل کرتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ دیکھیے گا، اللہ اکبر، یہ صحابہ کا دور ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سب چیزیں درپیش آئی ہیں، یعنی جذبات سے آری چہروں کے ساتھ وہ ہمیں دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور میری قرابت داروں کے خاطر تم سے محبت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔
درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ احادیث ہم آپ تک اس لیے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے آقا نے اہل البیت سے متعلق کیا کچھ کہا ہے۔ اہل البیت کی محبت، ایمان کی بنیاد وہ کس طرح ہے، جب ہم ان احادیثوں کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں دھیرے دھیرے آ جائے گا۔ اب آگے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ جب تک کہ اس کی نزدیک میں یعنی نبی کی محبت جب تک یہ اپنے آپ سے زیادہ نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اور میرے اہل بیت، اب اس پر غور کیجیے گا، اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے، تب تک وہ مومن کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا، وہ مومن کہلا ہی نہیں سکتا جب تک وہ رسول کو اپنی ذات سے زیادہ اہمیت نہ دے، اور جب تک اہل بیت اطہار کو وہ اپنے اہل خانہ سے جب تک زیادہ ترجیح نہ دے، ان سے اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر جب تک وہ اہل البیت سے محبت نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے مزید ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم الاوسط میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 اور حدیث نمبر ہے 2230، اور اس کے بعد امام بیہقی نے، امام حیثمی نے فی مجمع الزوائد میں صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 9 میں نقل فرمایا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے وصال کے بعد ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو وہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کی محبت کے وسیلے اس کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کسی بھی شخص کو
اس کا عمل ہمارے حق کی معرفت حاصل کیے بغیر فائدہ نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے فرمایا، مولا علی علیہ السلام سے میرے آقا نے فرمایا، اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے روز، میرے آقا نے فرمایا، اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم لوگ یہ احادیث سنتے ہیں تو ہمارا دل فخر سے جھوم جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور ہر اس عاشق اہل بیت کا جھومنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اے علی، تو اور تیرے چاہنے والے قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر چہرے کی شادابی اور سیراب ہو کر آئیں گے، اور ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ نور کی وجہ سے سفید ہوں گے، اور بے شک، اب یہ آگے والے جملے سنیے، اور بے شک تیرے دشمن قیامت کے روز میرے پاس حوض کوثر پر بدنما چہروں کے ساتھ اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری حدیث ہے، الحمدللہ۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، اے علی، حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے منور کر دیے جائیں گے اہل البیت کی محبت کے وسیلے میں، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے چہرے بدنما ہوں گے اور وہ پیاس کی شدت سے بلبلاتے ہوئے رہیں گے۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے دلوں میں اہل البیت کا بغض ہے، جو مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بغض رکھتے ہیں، جو حسنین کریمین سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو بدنما بدصورت بنا دیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک حدیث میں پیش کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے چھڑا اور بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اور ایک مزید حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث الدیلمی، امام دیلمی کی ہے، اور اس کی سند مسند الفردوس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 میں حدیث نمبر ہے 2721۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت۔ بڑی پیاری حدیث ہے، عزیز و سماعت کریں۔ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ میرے عزیزو، کتنی پیاری پیاری احادیث ہیں۔ شاید ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنی ہے یہ احادیث۔ قربان جاؤں میرے آقا کی اہل بیت سے محبت پر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بس اتنا کرو کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب ہمیں یہ پیمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اہل بیت سے محبت کا صلہ کیا ملے گا۔
ارے جنتی اور جہنمی اہل البیت کی محبت سے پہچان لیا جائے گا۔ جو لوگ اہل البیت سے محبت کرتے ہیں، معدت کرتے ہیں، وہ بے شک بغیر کوئی شک کے وہ جنتی ہیں۔ اور میں نے مستدرک للحاکم کے حدیث نمبر 4217 میں آپ کو سنائی تھی وہ حدیث، جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کوئی کتنا بھی بڑا عابد ہو، مفہوم بتا رہا ہوں میں، کتنا بھی بڑا عابد ہو، کتنا بھی بڑا روزدار ہو، کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں اہل البیت کی ذرہ برابر بھی بغض رہا تو وہ جہنمی ہے۔ لہٰذا برادران ملت اسلامیہ، ہم یہی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے کاوشیں یہی ہیں، ہماری پوری جو ٹیم ہے، ہم سب کی یہی نیت ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہر گھر میں عام ہو، ہر گھر میں اہل البیت کا ذکر ہو۔ کوئی کل کو یہ نہ سوچے کہ اہل البیت کا ذکر کوئی شیعہ کرتا ہے، اہل البیت کا ذکر کوئی اور کہتا ہے، نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل البیت کی محبت کی اتنی اہمیت بتائی ہے، اتنی اہمیت بتائی ہے، جس کے بغیر نہ آپ دنیا میں کامیاب ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و کریمنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور مزید حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث المستدرک للحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162، حدیث نمبر ہے 4710۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں صحابیوں کا نام لوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورد کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہماری گیلیکسی ہے، یہ جو ستارے ہیں، جوپیٹر، مارس، نیپچون، یہ سب ہے نا، ان لوگوں کی آپس میں ایک بانڈنگ ہے، ایک گریوٹی ہے۔ اگر کسی کا بھی ذرہ برابر تھوڑا اونچ نیچ ہوا تو کوئی بھی ستارہ کسی بھی ستارے سے ٹکرا سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ باہم یہ نظام بنایا ہے کہ کوئی کسی سے نہ ٹکرائے اور آپس میں گھومتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، اور میری اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں۔ اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے، اس بات کو غور سے سنیں، جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں سے ہو جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، سبحان اللہ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، شیطان کا راستہ کون سا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت تو کرتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یہ سورہ، لیکن کبھی ہم نے اس سورے میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔
ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ اس میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، کن لوگوں کا راستہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غضب ہوا، تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ میرے عزیزو، اس احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستہ چلا، تو اللہ یہ واضح طور پر فرما رہا ہے قرآن مجید میں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، جن لوگوں پر، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ جو اہل البیت ہیں یہی صراط مستقیم ہیں، ان کے راستے پر چلنا گویا صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور جو ان لوگوں کی محبت اور مودت میں ولی بنے، پیر بنے، غوث و قطب و ابدال بنے، وہ بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو انہی کے راستے پر چلا رہے ہیں۔ اور ایک خطرناک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ عزیزو یہاں پر ہمیں اہل بیت کی شان بیان کرنے کا موقع اللہ عز و جل نے فراہم کیا ہے۔ ہم میرے مالک کے بہت بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان سے بغض کرنے والا کون ہے۔ کیا؟ اب یہ محبت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اہل البیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں بھیجیں گے، ان پہ تبرہ نہیں کریں گے، ان کو جھوٹا نہیں کہیں گے، ان سے آپ اگر بغض نہیں رکھیں گے تو یہ اہل البیت کی محبت کے دعوے کرنا بیکار ہے۔ آپ محبت کریں اور پوری کسوٹی کے ساتھ محبت کریں، پورے بھرپور، اگر محبت کرنا ہے تو بھرپور۔ فرض کیجئے آپ کے باپ کا کوئی دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے باپ کو گالیاں دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اور اگر آپ اپنے باپ کے سامنے اس کی تعریف کریں گے تو کیا گزرے گی باپ کے اوپر؟ محبت تبھی آپ کی ثابت ہوگی جب آپ اپنے باپ سے محبت کریں گے، اپنے باپ کے دوستوں سے محبت کریں گے، اور اپنے باپ کے دشمنوں سے جب تک دشمنی نہیں کریں گے آپ صحیح بیٹے کہلانے کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ تو یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں احادیث کی روشنی میں فرما رہے ہیں۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، بہت ہی خطرناک حدیث ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اسے ہضم کر پائیں گے، کتنے لوگ نہیں، لیکن یہ میری بات ہے نہیں میرے بھائی۔ ہم صرف لوگوں کے دلوں میں عشق اہل بیت ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، ہم بس وہی کر رہے ہیں جو اللہ قرآن مجید میں نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے، ہم بس وہی کر رہے ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم ہے، ہم بس وہی کر رہے ہیں جو ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ سے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کو امام تبرانی نے معجم الاوسط صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 3، اور اس حدیث کی نمبرنگ ہے 2405، ٹھیک ہے۔ اور البیہقی فی شعب الایمان 232 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232 ہے، جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر ہے 1614، ٹھیک ہے۔ اس میں مولا علی بیان کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص میری اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ جو شخص میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا وہ اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک پائی جاتی ہے. اس میں خاصیتیں ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی جان بوجھ کر اہل بیت سے بغض نہیں کرتا، یہ جان بوجھ کر انصار کو برا بھلا نہیں کہتا. اس میں 3 خاصیتیں تو ہونی ہی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پائی جاتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ یا تو وہ منافق ہے. کیا ہے؟ یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ حرامی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ حرامی ہے یا جس کی ماں یا یہ وہ آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے یعنی بغیر پاکی کے اس سے حاملہ ہوئی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے رب ہمارے دلوں میں اہل البیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. اہل البیت سے بغض کرنے والوں سے بغض عطا فرما. میرے آقا نے فرمایا جو شخص میری اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں 3 چیزیں میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے. اب دیکھیے میرے آقا کریم ہیں، میرے آقا رحیم ہیں. میرے آقا ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے، جب ہمارے برے اعمال ہوں گے تو میرے آقا ان برے اعمالوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اہل البیت کی، اہل البیت سے محبت کی، اہل البیت سے مودت کی اور اہل البیت سے بغض رکھنے والوں کی تو میرے آقا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اس کے علاوہ وہ کتنا بھی گنہگار ہو، بے نمازی ہو، بے روزدار ہو، کچھ بھی ہو، میرے آقا اس کی سفارش کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے دل میں اہل البیت کی محبت نہیں بلکہ عداوت ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص میرے اہل بیت اور انصار اور عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز پائی جاتی ہے، ضرور سے ضرور پائی جاتی ہے. یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ حرامی ہے. اب اس حدیث کو میں نے گہرائی میں دیکھا تو اس میں ایک اور مفسر فرماتے ہیں کہ وہ حرامی فعل سے پیدا ہوا بچہ ہے، یعنی اس کی ماں بد کردار ہے. تھوڑا اور آپ کو میں اس کی تشریح کر دوں. جس کی ماں ایک نہیں ہے، جس کی ماں نیک نہیں ہے، جس کا باپ ایک نہیں ہے، صرف وہی انسان اہل البیت سے بغض رکھ سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہم اہل بیت سے بغض کر کے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنی ماں کا کردار پیش کر رہے ہیں. استغفر اللہ. جو جان بوجھ کر یہ نہیں کرتے ان کی بات الگ ہے پیارے. اب جن میں علم کی صلاحیت نہیں، جنہوں نے احادیث کو نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، نہ کسی اچھی محفل میں جا کے انہوں نے اہل البیت کا ذکر سنا ہے، انجانے میں ہے تو وہ بات الگ ہے. لیکن اس پر فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. اللہ آپ کو جنت ایسے ہی پکشاٹی میں نہیں دے گا. اللہ اگر آپ کو جنت کی نعمت سے نوازنا ہے تو آپ کو یہاں پر اہل البیت سے محبت کرنا یہ لازم قرار کر دیا گیا ہے. جب تک آپ اہل البیت کی محبت کہیں سے ملے یا نہ ملے، آپ ان کی محبت میں آپ جد و جہد نہیں کرتے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اب دنیاوی چیزوں میں تو بہت سارے اپنا ٹائم گزارتے ہیں، راتوں میں پورا موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، اس پر پوری راتیں گزارتے ہیں. کبھی آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کیا کہ اہل البیت کی شان میں کچھ سنیں یا کچھ سنائیں؟ تو میرے عزیزو یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دنیا دیکھیے بہت چھوٹی ہے، بہت قلیل ہے. ابھی دیکھیے ہمارے ایک پیر بھائی ایک واقعہ گزرا ہے آج
کہ ایک ہمارے عزیز پیر بھائی جن کا آج انتقال ہو گیا اچانک، ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بھی سوچا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو سکتا، ایک دم نوجوان، ہٹا کٹا نوجوان، اتنا ایکٹیو۔ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے نا تو اس کی صحت کو نہیں دیکھتا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت قلیل ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور برے کی پہچان کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس صحیح اور برے کی پہچان کرنے سے تو ہم قاصر رہے۔ ہم صرف اپنے کاروبار میں، اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے آل اولاد میں مگن ہو گئے۔ ہم نے کبھی قبر کی زندگی کا نہیں سوچا، ہم نے کبھی حشر کی زندگی کا نہیں سوچا، ہم نے کبھی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جب اندھیری قبر میں ہمیں تنہا لٹا کر سب لوگ الٹے پاؤں نکل جائیں گے، تب ہمارا کون حامی ہے، کون ناصر ہے؟ ہم نے ہماری زندگی میں یہ نہیں سوچا۔ میرے عزیزوں، میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر دین اور دنیا میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اہل البیت کی محبت کو، اہل البیت کی مودت کو اپنے دلوں میں بسانا ہے۔ یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل البیت سے بغض رکھنے والا ان 3 چیزوں میں سے ایک خاصیت اس میں پائی جاتی ہے، یا تو وہ منافق ہے، یا وہ حرامی ہے، یا وہ ایسا آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے اس سے حاملہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین۔ اہل البیت کے معاملے میں کتنے اسٹرکٹ ہوا کرتے تھے، آج ہم لوگوں کو پتہ چلا۔ ہم تو صرف رحیم سنا کرتے تھے، ہم تو صرف کریم سنا کرتے تھے، اور اللہ کو ہم ستار العیوب کہا کرتے تھے، جو ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے گا۔ لیکن جب اہل البیت کی باری آئے گی، جب اہل البیت کا ذکر جب ہوگا، تو اہل البیت سے جو لوگ محبت کریں گے صرف وہی جنت کے حقدار ہوں گے، اور جو اہل البیت سے بغض رکھیں گے وہی جہنم کی منزل کو پائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے۔ ہمارے اس پڑھنے میں، کہنے میں، سننے سنانے میں کچھ بھی قصداً سہواً غلطیاں ہو گئی ہوں تو میرا رب ہمیں اس سے درگزر فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور اہل البیت کے وسیلے ہمارے دلوں میں اہل البیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اہل البیت کی محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچنے میں کامیابی عطا کرے، اور اس اہل بیت کے پیغام کو سمجھنے کی اور سننے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جو مرحوم ہمارے پیر بھائی، نام کیا ان کا؟ مظفر بھائی، جن کا آج انتقال ہوا، میرے رب سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے رحم و کرم کے صدقے، اپنے رحیمی کے صدقے، اپنے کریمی کے صدقے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اہل البیت کے صدقے، پیر و مرشد کے صدقے، تمام اولیاء انبیاء اکرام کے صدقے، تمام صحابہ اکرام کے صدقے، تمام صالحین، تابعین، تبع تابعین کے صدقے، میرا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ہر گناہ جو جانے انجانے میں ہوئے ہوں ان کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ ان کو برزخی حیات میں میرا رب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ان کو حشر کے میدان میں جب پیاسے ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ میزان عمل پر جب ان کے اعمال تولے جائیں تو اہل البیت کی محبت کے صدقے ان کے نامہ اعمال بھاری ہو جائیں، اور جنت الفردوس میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا کرے، اور اہل خانہ کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے رب سے یہ بھی التجا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرمائیں، میرے اہل خانہ کی جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرمائیں۔ ہمارے خاندان کے تمام مرحومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اور ہمارے حاضرین جو بھی یہاں پر حاضرین ہیں اور جو بھی ناظرین ہیں
جو اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی تمام مرحومین کی بخشش عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وبارک وسلم والصلاة والسلام علیکم وسلم۔